بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فراست سلیم اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سید حیدر جعفری صاحب، اور ان سے آج پوچھتے ہیں کہ ہماری عوام کو بڑی شریف اور بڑی سادہ عوام ہے ہماری، اور ان کو یہ نہیں معلوم کہ اسٹرالوجی کیا ہے، نیمرولوجی کیا ہے، اور اس کے بعد ٹیرو کارڈز جو ہیں یہ کیا ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر بھائی، کیسے ہیں کیسے آپ؟ ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ جیسے اب میں نے سوال کیا عوام کو بتانے کے لیے کہ یہ علوم ہیں کیا، تو آپ اس کو بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں، ذرا یہ بتائیے گا۔ سر میں آسان لفظوں میں بتاؤں تو یہ فزکس کی، کوانٹم فزکس کی ایک برانچ ہے۔ صحیح۔ ہر چیز کے اللہ نے جوڑے بنائے ہیں، حصے بنائے ہیں۔ جیسے آپ کا جسم ایک میٹر ہے اور آپ کی روح نان میٹر ہے۔ آپ کے جسم کے اثرات جو ہیں وہ آپ کی کچھ بیماریاں جو ہیں اس کی وجہ سے بنتی ہیں، اور کچھ بیماریاں آپ کی روح کے اثرات کی وجہ سے بنتی ہیں۔ اسی طرح دن، تاریخیں، نمبر، یہ ان کا مٹیریل امپیکٹ ہوتا ہے، فلاں ڈیٹ کو فلاں ڈیٹ کو، اور دوسرا ان کی طاقت ہے کہ ان کی ایک انرجی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ جس طرح محکمہ موسمیات والے ہوا کا دباؤ دیکھتے ہیں، سورج کی تپش دیکھتے ہیں، سورج کی موومنٹ دیکھتے ہیں، چاند کی موومنٹ دیکھتے ہیں، تو بتاتے ہیں کہ سمندر میں طوفان آئے گا، اس وقت اتنا جو ہے وہ ٹیمپریچر رہے گا، اس وقت یہ رہے گا، تو وہ بھی تو وہی اسی طرح کی پریڈکشنز کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہم کر رہے ہوتے ہیں انرجیز کو پڑھ کے۔ بالکل صحیح۔ میں نے شاید ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ جیسے کمپیوٹر کے 3 حصے ہیں: سی پی یو، سینٹرل پروسیسنگ یونٹ، کی پیڈ ماؤس یونٹ، اور اسکرین یونٹ۔ اللہ نے انسان کو سپر کمپیوٹر بنایا ہے نا، تو اللہ نے انسان کے بھی 3 حصے بنائے ہیں۔ انسان کی جو تقدیر ہے وہ، جسے ہم فیٹ کہتے ہیں، تقدیر کے بھی آگے 3 حصے ہیں، وہ میں بعد میں بتاتا ہوں اس کے اوپر جا کے کہ کیا کتنا اثر ہوتا ہے اس کا۔ تقدیر اس کے ہاتھ میں ہے، اس نے جو لکھ دیا وہی ہوگا اور ایز اٹ از ہوگا۔ لیکن جیسے ہم کمپیوٹر کے اندر پروگرامنگ لکھتے ہیں تو اس میں اف اور سیمی کولن کے ساتھ ہم جب جو اس کی لینگویج لکھتے ہیں تو اس میں بتاتے ہیں کہ اگر یہ آپشن ہو تو یہ آنسر ہے، یہ آپشن ہو تو یہ آنسر ہے۔ اللہ آدھے ادھورے کام نہیں کرتا۔ اللہ نے آپ کی زندگی میں آپشنز رکھی ہوئی ہیں، مسبب الاسباب ہے، اور اللہ نے آپ کی زندگی میں یہ رکھا ہوتا ہے کہ اگر یہ فلاں کام کر لے گا تو اس کو یہ دے دیا جائے گا، نہیں کرے گا تو یہ دے دیا جائے گا، اگر یہ والا کر لے گا تو یہ دے دیا جائے گا۔ جیسے بچے اپنی کیونکہ اصل میں تو اللہ کے نزدیک انسان قریب اس وقت ہوتا ہے جب تقویٰ کیا ہے کہ اللہ کے قریب ہونا، اللہ کا احساس کرنا۔ اللہ سے یہ ڈر نہیں ہے کہ کٹے گا، اللہ سے یہ ڈر ہے کہ کتے ناراض نہ ہو جائے۔ اب آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف واپس۔ تو یہ جو انرجی ہے، ایک وقت شروع ہوا جب اس نے کن کہا تو وقت کا آغاز ہو گیا۔ حدیث قدسی کے لفظ ہیں کہ زمانے کو برا مت کہو، زمانہ تو میں ہوں۔ کہ زمانہ جو ہے اس کا، اگر the time is God، اور جہاں جہاں سورینٹی ہے وہاں آپ کو جو ہے وہ 12 ضرور ملے گا، کیونکہ اللہ کے اعداد 12 ہیں۔ بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، میں اس لیے ذرا اس کو ریپ اپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ نے جو لکھ دیا اس کے آگے 3 حصے بنائے، کیونکہ اللہ کے عدد ہے 12، 2 جمع 1 3۔ یہ تھوڑی تھوڑی چیزوں کو نا سمجھتے جائیے گا میں جس طرف لانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ نے انسانوں کی قسموں کا قرآن پاک میں ذکر کیا، ایک وہ جو اللہ کو مانتے ہیں، ایک وہ نہیں مانتے، ایک وہ جو تذبذب کا شکار ہے۔ ہر جگہ آپ کو 3 ڈائمینشنز ملتی جائیں گی۔ ملٹی لیئرز آپ کی جو ہے وہ سکن کے اندر بھی 3 لیئرز ہیں، ایپیڈرمس، اینڈوڈرمس، اور وہ ٹھیک ہے۔ یہ 3 اللہ نے ہر چیز کو کیوں بنایا؟ کیونکہ اللہ کا عدد تھا اور اللہ کا سگنیچر ہے۔ قرآن پاک میں 2 جگہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد تو 12 ہی ہے، اور ایک جگہ فرمایا اللہ نے طے کر لیا کہ مہینے 12 ہوں گے۔ اب قرآن پاک تو آتا ہے یہ 1400 سال پہلے، اور آپ کے پاس کیلنڈر ہیں 12800 سال پرانے کیلنڈر ہیں۔ 12800 سال میں کوئی ایک کیلنڈر آپ کا ایسا نہیں ہے جس کے مہینے 12 سے ڈیویٹ کر رہے ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے بنایا تھا، جو کارساز ہے جس نے کائنات بنائی ہے، اس نے طے کر لیا تھا کہ مہینے 12 ہوں گے، کیونکہ اس کا عدد 12 ہے۔ سورہ جن آخری آیت، وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، وَأَحْصَىٰ we surrounded كُلَّ شَيْءٍ everything عَدَدًا within the numerics۔ ہم نے ہر چیز کو اعداد میں محصور کر دیا، آپ، میں، یہ گھر، یہ دفتر، یہ چیزیں، کوئی ناؤن، پروناؤن، ورب، ایڈورب، اللہ کے نزدیک نمبر ہے۔
جس طرح ہم ویسے ایڈریس لکھتے ہیں کہ فلاں گلی فلاں محلہ، اور ہم اس کو جب میپ پہ دیکھتے ہیں تو وہ لانگیٹیوڈ لیٹیٹیوڈ میں نمبرز میں ہوتا ہے. نمبرز میں بالکل. اللہ کے نزدیک ہر انسان ایک نمبر ہے، ہر انسان کی ایک اپنی انرجی ہے. بالکل. اب جب آپ پیدا ہوئے اس وقت کائنات میں کچھ اور انرجی تھی، سورج کچھ اور انرجی پہ تھا، چاند کچھ اور انرجی پہ تھا، باقی جو ہے مرکری وینس وہ اپنی اس کی انرجی آپ کی انرجی سے جس وقت آپ پیدا ہوئے اس نے انٹرسیپٹ کیا. بالکل اسی پیٹرن پہ کہ زمین کی تہوں میں جب زمین میں موجود جو ہے وہ کیمیکلز کو سورج چاند ستاروں کی انرجی جو ہے وہ ہٹ کرتی ہے اور زمین کا جو ہے وہ ٹیمپریچر اس کے ساتھ ایک کیمیکل ایکویشن بناتا ہے تو وہ منرلز بنتی ہیں. یعنی انرجی پرسونیفائی ہو جاتی ہے، انرجی ایک شکل لے لیتی ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اس انرجی نے جب شکل لی تو معدنیات بنی، کرسٹل بنی. اللہ کی انرجی جو اب اس نے جو فنفخت فیہ روحی، تو اللہ کے اس امر کی انرجی نے جب شکل لی تو آپ اور میں بنے. احسن تکوین پہ انسان تخلیق ہوا. پیٹرن کائنات کا وہی رہا، پیٹرن کائنات کا وہی رہا کیونکہ اللہ نے بنایا ہوا تھا. اب اگر ہم اس سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اب اگر ہم اس کو نہیں پڑھتے، اب ہم اس کو نہیں سمجھتے تو اس کے ہونے پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یعنی اگر ہم چمگادڑ کو کہتے ہیں کہ سورج کے اوپر 500 ورڈ کا ایسے لکھنا ہے تو اس نے تو سورج دیکھا ہی نہیں، وہ کیا لکھے گی؟ تو جس کی یہ فیلڈ ہو، جس نے سورج کو چڑھتے اترتے دیکھا ہو، جس نے سورج کو سردیوں میں بھی دیکھا ہو، جس نے سورج کو گرمیوں میں بھی دیکھا ہو، وہ لکھے گا نا کہ سورج کیا ہے. بالکل. اسی طرح جب ہم سائنٹیفک باتیں کرتے ہیں تو سائنٹیفک جن لوگوں نے اس کو سائنس کو پڑھا ہے، جن لوگوں نے کوانٹم انرجی کو پڑھا ہے، وہ بتائیں گے نا. رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذرے میں کائنات کا راز ہے. آپ کے بڑے آسان ہے، اب تو ہم نے اس میں دیکھ لیا کہ جی ایٹم کے گرد الیکٹران پروٹون نیوٹرون بھی ویسے ہی گھوم رہے ہیں جیسے سورج کے گرد ہمارے سیارے. ٹھیک ہے، اللہ کا سسٹم بنایا ہوا فرام دا یونی سیلولر ٹو دا گلیکسیز ایک ہے کیونکہ وہ خود ایک ہے. اب اس کے مطابق جب ہم نے ویریشنز پڑھنی شروع کی تو علم اعداد کی طرف اگر آ جائیں کیونکہ اس کی ڈائیورجن ہے. صحیح. تھوڑی سی بات ڈریگ ہو گئی تھی، میں پھر واپس جاتا ہوں. وہ 3 حصے، سی پی یو، کی پیڈ ماؤس اور سکرین یونٹ. سی پی یو میں تقدیر کے 3 حصے: تقدیر ازل، تقدیر مبرم، تقدیر معلق.